استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ حیران ہوں لوگ اس کے دین کی بات پتہ نہیں سنتے کیسے، میں حیران ہوں لوگ اس کے دین کی بات پتہ نہیں سنتے کیسے۔ بھائی سنیں، مجھے بتاؤ، وہ انجینئر ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، جسٹ انجینئر ہے۔ انجینئر کا کام مسئلے چیک کرنا ہوتا ہے یا سڑکوں کو چیک کرنا ہوتا ہے؟ جو اس کے فیلڈ ہے وہ اس سے پوچھے، آپ اسے مسئلے چیک کراتے ہو؟ ہاں، انجینئر علی مرزا سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، تو مولوی ہوتا نا، ہم تجھ سے مولوی والی بات کرتے ہیں، مولوی بھی ہو انجینئر بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور ڈگری ان کی، اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں، سنی شیعہ کے، شیعہ سنی کے، یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی۔ اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی۔ قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں، جامعہ ترمذی میں ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ حاتم طائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم، وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو، علماء کرام کو، کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ، یہ جو رب مان لیا ہوا تھا، تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں اور رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ رب ماننا ہے ہم کو۔ نہیں جی، نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا۔ جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا، یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا، دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں۔ تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ ماردا ہے یا سچ پہ کہندا ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ تو علماء کا کام ہے نا۔ تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں، لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا، انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے، ایک ریڑی مان بھی دیکھ رہا ہے، ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے۔ اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا، یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا آزمائش۔ تو دیکھیں سرکار پھر اللہ نے تو اڑے بلا کیڑی چھڑی ہے، ہاں جڈی گمراہی سی نا، اڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو وہ آپ یہ دیکھیں، یہ جب کبھی گمراہی بڑے لیول کی آتی ہے نا، تو اس کے آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ، اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلند ہوتی ہے۔ اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پلیٹ فارم پہ اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ
حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں آج سے 15-20 سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا, ملک کے حالات ہی ایسے نہیں تھے. ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے, تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں.